ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان عبادت عافیت کے ساتھ ہمیں مکمل کرائی. اور اب ہم ایسے ہو گئے جس سے ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کو یہ دعا دے دی: اللہ ہر حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے مغفرت مانگے اس کو بھی معاف فرما. اب ہماری دعا کیا ہے؟ جب بھی کوئی آپ سے دعا کے لیے کہے تو آپ نے یہ دعا کہنی ہے: اے اللہ مجھے بھی معاف فرما اور ان کو بھی معاف فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نص صریح سے یہ سند ہمیں مل گئی. اور یہ سند کب تک ہے؟ ان میں 3 روایتیں ہیں. پہلی روایت گھر میں داخل ہونے تک جس کے لیے مغفرت کرے گا اس کی معافی ہے. دوسری روایت 40 دن تک، اور تیسری روایت 4 مہینے تک. اکثر علماء نے 4 مہینے کی روایت پر اتفاق کیا ہے کہ ربیع الاول تک آپ کی دعائیں مغفرت ہر ایک کے لیے ایسے قبول ہو جائے گی کہ آپ کی زبان سے کسی کے لیے مغفرت نکلے گی اور اللہ اس کو فوراً معاف فرما دے گا. آپ خود دیکھیں اللہ نے اپنے کتنا VIP اسٹیٹس عطا فرما دیا ہے. اب ہم نے زندگی کیسی گزارنی ہے، اس پر مختصر سی چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید نے ذکر کی ہے کہ فیضا قضیتم مناسککم، حاجیو جب تم حج مکمل کر لو اب تم نے کیسے لائف گزارنی ہے؟ فاذکروا اللہ، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا. دیکھیں یہ جو نور اللہ نے دیا ہے، میں نے بتایا پہلے بھی بات کیا تھا کہ انوارات میں سب سے بڑا نور حج کا نور ہوتا ہے، جو زندگی میں ایک ہی بار بھی حاصل کر لیا جائے تو اٹ از انف، کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بار آپ اندازہ کریں، یہ بار بار تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، پر ایک بار بھی زندگی میں حاصل ہو جائے تو وہ کافی ہے. نماز روزانہ 5 ٹائم ہم پڑھتے ہیں، روزے ہر سال رکھتے ہیں، زکات خیرات ہمیشہ ہم دیتے ہیں، لیکن حج ایک بار فرض کیا کہ اتنا نور ہے اس کے اندر، ایک بار بھی تم نے حاصل کر لیا وہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی اور آخرت کے لیے کافی. لیکن تو اب اس نور میں اضافہ کیسے ہوگا؟ فاذکروا اللہ، اب ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہے. تو غفلت نہیں کرنی، اس دل پہ غفلت نہیں آنی چاہیے. اور ذکر 2 طرح کا ہے، ایک ذکر مثبت ہے. ذکر مثبت وہ کام جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یعنی جتنے بھی اللہ کی اوامر ہیں ان تمام اوامر پر عمل کریں. اب سے کسی چیز میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. اور ذکر منفی، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکنا ہے، یہ بھی ذکر ہے. کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے کسی گناہ سے رکتے ہیں اللہ اس کو اپنی یاد میں شمار کرتے ہیں. بندے نے مجھے یاد کیا. آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اتق المحارم، اے ابو ہریرہ حرام سے بچنا، تکن عابد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا. اس لیے کہ عبادات جو مثبت ہیں ان کے اوقات ہیں. نماز ہر وقت نہیں پڑھ سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، عمرہ بھی نہیں کر سکتے. آج کے دنوں میں پابندی کی عمرہ نہیں ہوتا، دن عمرہ نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، ہر وقت صدقہ خیرات نہیں دیتا. لیکن نفس اور شیطان 24 گھنٹے میں گناہ کی طرف بلاتا ہے. اس لیے میں غافل نہیں ہوں. ان پر جو شیطان مسلط ہے ہر وقت، اور اندر نفس بیٹھا ہے، ہر وقت گناہ مل جاتا ہے. تو چنانچہ جب اس کے خلاف انسان چلتا ہے، 24 گھنٹے لگا رہتا ہے اس کو کچلنے میں اور اس سے بچنے میں، تو اتنا بڑا عبادت گزار کون ہوگا جو 24 گھنٹے عبادت کر رہا ہو؟ تکن عابد الناس،
سب سے بڑا عبادت ہے۔ جیسے دونوں قسم کے ذکر کرنے ہیں، ایک تو پہلا ضابطہ حاجی کے لیے بتایا قرآن نے کہ اب اس ذکر میں ایک تو اضافہ کرنا ہے، اس نور میں وہ ذکر سے ہوگا، یعنی اب جو بھی آپ عبادت کرتے جائیں گے نور میں ایڈ ہوتی جائے گی۔ ہم ابھی جمعہ پڑھیں گے، ہمیں اس نور میں اور اضافہ ہو جائے گا، پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا۔ اور دوسرا گناہ سے بچے تاکہ وہ جو جمع پونجی ہے ضائع نہ ہو، شیطان سوراخ نہ لگا ہمارے نور کو ضائع نہ کرے۔ اور دوسرا ضابطہ کیا کہا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اب صرف دنیا طلبی پہ نہیں رہنا تم، یا دنیا چاہیے، بس دنیا چاہیے، بات چھوڑو یار، جیسے بھی ہو ملنی چاہیے، نہیں نہیں نہیں، اگر ایسا کرو گے آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں، بلکہ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے دنیا داری کے اعتبار سے۔ فَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ دنیا بھی چاہیے لیکن حسنہ، دنیا حسنہ کیا ہے؟ نمبر ایک ایمان ہے، ہمارا ایمان سلامت رہے، نمبر دو اعمال صالحہ ہے کہ ہم نیکی کے ساتھ وقت گزاریں، اور نمبر تین علم صحیح ہے کہ خود علم سیکھیں، علماء پر بیٹھیں، صحیح بات علم کی ان سے سیکھے، اور نمبر چار مال حلال ہے، حلال کما، اس لیے حسنہ کا حسنہ خوبصورت۔ وہ کہتے لو جی یہ حرام کر دیا، یہ حلال کر دیا، میں کہا بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہے کہ دیکھو چن چن کے کھانا، تم دنیا میں نہیں کھاتے، یار میٹھا نہیں کھانا، ڈاکٹر نے منع کیا اس میں شوگر ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں کھانا تم نے، ہاں یار یہ نمکین والا لے آؤ، یار یہ میں کھا لوں گا، یہ شوگر فری ہے۔ تو دنیا میں ڈاکٹر کے کہنے پر تو شوگر فری اور شوگر والا اور بی پی جو نمک نہیں ہے اس میں بی پی نہ ہو جائے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس دنیا کی دسترخوان میں ہم نے بھی مومن کے لیے چنی چنی چیزیں رکھی ہیں، ہر چیز نہیں رکھی، کیونکہ مومن خاص بندہ ہے اور خاص بندے کے لیے خاص خاص چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ مفتی تقی صاحب نام برکان سے آسٹریلیا گئے، تو آسٹریلیا میں وہاں کسی نے پرچی دی، انہوں نے کہا جو ہاتھ سے ذبح ہوتا ہے ہینڈ سلاٹر جو ہے وہ مرغی $4 کی ہے، اور جو مشین سے جو تو $2 کی، حضرت مہنگی ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا برانڈ اور کوالٹی کی کوئی قیمت نہیں، تم برانڈ کی وہی چیز، برانڈ کی اگر آپ مارکیٹ میں جا کے لیں تو کچھ اور ہوگی، لیکن برانڈ پہ جب جاؤ گے تو قدم رکھتے ہی پیسے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور واپسی تک کارڈ خالی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوالٹی اور برانڈ کی کوئی قیمت نہیں، حلال ہونا کوئی برانڈ نہیں ہے، حلال ہونا کوئی کوالٹی نہیں ہے، تو اگر مہنگی ہے تو کیا ہوا، کوالٹی تو ہے نا، حلال کھا رہے ہو، حرام نہیں اندر جا رہا ہے، شبے والا کھانا نہیں جا رہا ہے۔ تو حسنہ رزق حلال، رزق حلال ہے، حرام نہیں، رزق حلال، شبے والا رزق بھی نہیں چاہیے، جس میں شبہ وہ بھی نہیں چاہیے۔ اور نیک بیوی، اور بیوی کے لیے نیک شوہر، انہیں نیک نمازی ہوں، گناہ سے بچنے والے، اور نیک اولاد، اولاد نیک ہو۔ اولاد کیسے نیک ہوتی ہے؟ نمبر دعاؤں سے ہوتی ہے، آپ کے اچھے اخلاق سے اخلاق پکڑتے، یاد رکھیں، ماں کی سوچ میں بیٹھی، ماں کی سوچ میں بچہ بیٹھا ہوا، ماں اگر گناہ میں مبتلا ہے، مجھے بتائیں بچہ کیا اثرات لے گا؟ یہ ویسے نہیں لکھا، یہ قصے نہیں ہے کہ بچے گود میں تھے اور ماں کو سورہ بقرہ یاد تھی، وہ جب بڑا ہوا تو اس کو بقرہ یاد تھی۔ اور آج تو سائنس بھی کہتی ہے کہ پیٹ کے اندر بھی بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کی سنتا ہے وہ، اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے، یہ سائنس نے لکھا، علماء نے لکھا ہے کہ جب عورت حاملہ ہو اس وقت بھی میاں بیوی ایسی بات اور گفتگو سے احتیاط کریں کہ اس بچے کے پیٹ کے اندر اثرات پڑیں۔ اگر باہر ماں باپ گناہ مبتلا ہوں گے، آپ یہ ہمارا بچہ نیک ہو جائے، میاں تم نیک ہو جاؤ، وہ خود ہی نیک ہو جائے، کہنے بھی خود ہی پڑے گی، آپ کی نیکی جب دیکھے گا میرا باپ نمازیں پڑھتا ہے، ماں نماز پڑھتی ہے، روتی ہے، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ سے مانگتی ہے، وہ بچہ آبزرو کرے گا اور آپ اپنے اندر وہ لے گئے ان چیزوں کو، جب اس کی اٹھان ہوگی، ایک اچھی اٹھان ہوگی، عزت احترام، یہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے کہ دنیا میں عزت کے ساتھ ذلیل و خوار، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت حسنہ کیا ہے؟ مغفرت ہو جائے، جنت مل جائے، یہ آخرت کی حسنہ۔ وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دنیا میں آگ ذلتیں ہیں اور آخرت میں آگ دوزخ کی آگ ہے۔
اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ہم اس کو پورا پورا ان کا حصہ دیں گے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا کہ ہم نے لائف کیسے گزاری۔ یہ دو چیزیں بس سامنے رکھے، دو چیزیں، ایک دنیا میں حسنہ کے ساتھ گزارنی، حسنہ کی تلاش کرنی حسنہ، اور اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ اللہ، یہ حاجیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور کہا کہ ذکر اذکار کا اور ان چیزوں کا جن حکم پر بھی عمل کرنا ہے، اور ان چیزوں کا ان سے بچنا ہے جن سے منع کیا ہے۔ اور آخر میں صرف 2-3 منٹ صرف میں مدینہ شریف کی اس پر، کیونکہ ہم نے مدینہ حاضر ہونا ہے، ملاقات مشکل ہو گئی، چلو لیکن کچھ باتیں تک آپ سے آگے دوستوں پہنچ جائے انشاءاللہ۔ مدینہ شریف حاضر ہوں گے۔ مدینہ شریف کے آداب میں سب سے پہلے تو ادب ہے، دل کا ادب ہے۔ ہم وقت یہ سمجھے کہ آپ جس زمین پر مدینہ کے ہوں گے وہاں وسلم کی ہر جگہ قدم لگے، ہر جگہ نور ہے، ہر جگہ اتر رہا ہے۔ اگر ہماری آنکھ کھل جائے تو مدینے کا کوئی گوشہ خالی جہاں پر انوارات کی بارش نہیں ہو رہی، کیونکہ نبی کا جہاں قدم لگ جاتا ہے اس پر پھر قیامت تک اس پر نور برستا رہتا ہے۔ مجھے آپ کو نظر نہ آئے، وہ نہ دیکھے بلڈنگیں، نور بلڈنگ کسی چیز کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا اصل کیا ہے۔ آپ دیکھیں مقام ابراہیم کیا ہے، انسان کی قدم ہی ہے نا، کیسے انوارات برس رہے، اس کو بیچ میں رکھ کر تم نماز پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے نبی کے قدموں کی اہمیت دیکھیے آپ کہ اس کو بیچ میں رکھ کر نماز پڑھو۔ نماز تو قبلے طرف پڑھنی ہے لیکن بیچ میں ہمارے نبی کے ان قدموں کے نشانات کہاں پر ہیں؟ یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دین کی لذات کا، دیکھنے والوں کیا عالم ہوگا جب قدموں کا عالم یہ ہے۔ تو جگہ جگہ زیادہ ادب اداب بہت زیادہ وہاں، اور زبان کی بہت حفاظت کرو وہاں، دل اور زبان کوئی خلاف ادب بات نہیں نکلنی چاہیے، اس لیے کہ وہ مدینہ ہے، اللہ کے محبوب کا شہر ہے۔ کہتے ہیں عاشق اور محب جو ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں اس کو کوئی کوتاہی ہو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن محبوب کے بارے میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، جس نے بھی پیغمبر اسلام کی ذرا بھی بے ادبی کی فوراً پکڑ میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لوگ کتنی بے ادبیاں کرتے پھر بھی روٹی دیتے رہتے ہیں۔ وہاں انشاءاللہ ہماری حاضری ہوگی، معاذ شریف پر حاضر، خواتین بھی اپنے طور پر حاضری دیں گے، ہم بھی اپنے طور پر حاضر دیں گے۔ ہم جب وہاں پر حاضری دیں گے تو سب سے پہلے صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جو صیغہ ہے یہ خاص حاضری کا صیغہ ہے، یہ دربار کا صیغہ ہے۔ تو جب دربار میں ہوں گے اس وقت ہم نے پڑھنا ہے، سب پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے اپنی طرف سے سلام پیش کریں، پھر جن دوستوں نے کہا ہے ان کی طرف سے سلام پیش کریں۔ ادب یہ پہلے اپنا سلام پیش کریں، پھر والدین کا عزیزہ کر دوں، نام یاد ہے تو نام پیش کرے، اگر نام یاد نہیں ہے تو اللہ جس نے مجھے سلام کا کہا ہے اے اللہ کے وسلم میں سب کا سلام پیش کر سکوں۔ اس کے بعد ہم نے 2 درخواستیں کرنی ہیں، 2 درخواستیں۔ نمبر 1 قرآن کا ولو انہم ظلموا انفسهم جاءوک واستغفروا اللہ واستغفروا رسول اللہ وجدوا اللہ توابا رحیما، کہ یہ لوگ اگر کہ آپ کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کا انبار لے کر آئے اور خود بھی آپ کی وہاں استغفار کرے موجودگی میں، اور نبی بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والے پائیں گے۔ زیادہ ہم نے درخواست پیش کرنے اللہ کے وسلم، ہم بہت دور سے آئے، ہم اپنے کیے بھی پشیمان ہیں، ہم بھی استغفار کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجیے، یہ پہلی درخواست ہے۔ آپ استغفر ہم درخواست پیش کریں، آپ ہمارے لیے ہمیں معافی دلوا دیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی دلوا دیجیے۔ لوائد اللہ تواب الرحیم، یقیناً معافی۔ تو یہ قصہ یاد آتا ہے چھوٹا سا، ایک عرابی آیا گاؤں دیہات والا، اور آ کر سلام پیش کر کہنے لگا اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے گا تو تیرا محبوب خوش ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو شیطان خوش ہوگا، تیری مرضی جس کو خوش کر۔ یہ سادہ لوگ بھی عجیب لوگ ہوتے، یہ کہہ کے چلا گیا، یہ چیز سمجھ تھی۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کہ موسیٰ آداب ادانا دین موسیٰ، عقل والوں کے لیے الگ آداب ہے ہمارے دربار میں، اللہ فرماتے ہیں، اور سوختہ جانا رمانا دین، اور عاشق جو جن کی روحیں ہماری محبت میں جل چکے ان کے لیے ہم نے الگ آداب رکھے۔ عاشق تھا، صبح کو
صبح کو جو وہاں کے بڑے بزرگ تھے اور شیخ تھے، وہ جب مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس آدمی کو تلاش کیا، مل گیا، آدمی مل گیا۔ انہوں نے کہا بھائی تو نے کل کہا کہ آپ کہاں تھے یہاں پر روزے پر؟ وہ ڈر گھبرا گیا، اپنے بڑے شیخ کبیر اور شیخ عالم بزرگ یہاں کے مدینہ کے، کہ جی میں تو بس جو مجھے سمجھ آئے میں نے کہہ دیا، وسلم خواب میں رات آئے تھے، میرے امتی کو بشارت دے دو کہ اس کو معاف کر کے اللہ نے اپنے نبی کو خوش کر دیا۔ استغفر الرسول، ہم نے یہ درخواست۔ نمبر دوسری درخواست شفاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دن ہماری سفارش فرما دیجیے۔ یہ جو سفارش کی درخواست ہے یہ دوسروں کے بھی پیش کریں، جن کے سلام پیش کر، اللہ جن نے سلام کی پیش کیا ہے، اور وہ بھی آپ سے شفاعت چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بھی شفاعت کر دیں۔ استغفار کی اپنے لیے کریں، آپ موجود ہیں اس میں ہے کہ آپ نبی کے پاس آئیں بس، اور نبی بھی استغفار کرے تو آپ نے اس سے استغفار کا مطالبہ کرنا ہے، درخواست پیش کرنی ہے۔ اس کے بعد اتنا وقت نہیں ہوتا، یہ وقت ہوتا ہے بھائی، یہ دو باتیں یاد رکھ لو کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے آج کے تو، لیکن اس تھوڑے وقت کی نہ قدری نہ کرے، نہ قدری نہ کرے، توبہ 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 نہ قدری کرے، نہ قدری نہ کرے۔ میں کووڈ کے دنوں میں آیا ہوں جب معاشیہ پر حاضری منع تھی، 3 دن کے بعد حاضری کھلی۔ میں جانتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی مجھ پر قلب پر اتنا بوجھ نہیں آیا جتنا ان دنوں میں آیا۔ میرے آنسو بند نہیں ہوتے تھے کہ اگر میں ایسے ہی واپس چلا گیا، اور پتہ نہیں کیونکہ ان دنوں میں پابندی لگ رہی تھی، کبھی کھل رہی تھی، کیا بنے گا۔ پھر انہوں نے ایپ کے ذریعے دی تو 2 منٹ کی حاضری ہے بالکل ٹائم کے ساتھ۔ اب یقین مانے میں معاذ پر حاضر سلام پیش کیا اور شرط نے کہا کہ آگے ہو جاؤ، تمہارا ٹائم پورا ہو گیا ہے 2 منٹ کا۔ اب یقین مانے مجھے ایسے لگا میرے سینے پر کسی نے سل رکھ لی ہے برف کی، یہ معاذ پر حاضری اتنی اونچی ہے۔ فرمایا جو حاضری یہاں دے دے، حاضری میرے معاذ پر، میرے قبر پر میری شفاعت واجب ہو گئی، گویا کہ اس نے زندگی میں میرا دیدار کر دیا۔ بتاؤ یہ خالی سلام پیش کرنے سے وہ حاضری سے مل جاتا ہے۔ اور افضل القربات، اللہ کے قرب دلانے میں سب سے اونچا عمل حاضری ہے۔ لہذا خواتین کو جب بھی ریاض الجنہ میں موقع ملے گا وہ وہاں سے بھی اور اندر بھی، صحن کے اندر سے پیش کر سکتی ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے کہ مسجد نبی میں دور سے بھی سلام پیش کیا جا سکتا ہے، یاد رکھو، لیکن معاوضہ پر حاضری کو اپنی شان رکھتی ہے، ہم مردوں کو اس کی اجازت ہے، لیکن خواتین جو پیش کریں گی ان کو بھی وہی ویسے مل جائے گا، کیونکہ ان کے ادب کا نظام یہی ہے۔ وسلم نے قیامت کو اپنی زندگی میں بھی خواتین کے درمیان پردہ رکھتے تھے، بیعت بھی فرماتے تو کپڑے کے ذریعے ان کو بیعت فرمایا کرتے تھے، تو خواتین اس کو دور نہ سمجھے، لیکن وہ جہاں پر بھی امکان ہو وہاں سے وہ حاضری پیش کرے، اور یہ 2 درخواستیں بھی پیش کرے کہ ہماری اللہ سے معافی دلا دیجیے اور ہمارے قیامت دن سفارش کر دے، اور باقی وہاں پر کثرت سے دروشی پڑھیں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، وسلم کی طرف سے یہ ہم یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جو بھی آسانیاں ہوں، جو ہو وہی اللہ کے بہت احسانات ہے، بے کیا بتائیں۔ آپ تعریف فرماتے ہیں میں نے پوری، فرمایا موت تک میں نے جب تک جان چلی نہیں گئے، فرمایا میں نے کبھی وسلم کی طرف سے قربانی ناغہ نہیں کی، میں ہمیشہ ان کی طرف سے قربانی رسول اللہ کی طرف سے کرتا ہوں۔ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت ہے، اسی سے یہ بات لی گئی، وسلم کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری وہاں عبادت درود شریف ہے، اور بھی جو بھی نیکی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں وہاں پر ہم کریں تاکہ وسلم خوش ہو جائے اور ادب آداب کا بہت خیال رکھے۔ واخر دعوانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا لا حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من مال بارد اللهم عافنا واعف عنا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا
نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين